بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آپ تمام عاشقین و محبین اللہ کی قربتوں کے متلاشی ہیں، تو آج ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، جس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے معاملات نصیب ہوں گے۔ حضرت شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اپنی توبہ کا سبب بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توبہ اور اپنی معرفت کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پیٹھ کے بل سو رہا تھا اور میرا چہرہ آسمان کی طرف تھا، تو میں نے آسمان پر 5 کبوتروں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو حمد و ثنا کر رہے تھے وہ کبوتر، ان کی جو حمد و ثنا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حمد و ثنا میری سماعت کے اوپر کھول دی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کی جو حمد تھی، جو ثنا تھی، جو ذکر تھا، وہ حضرت شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ پہ کھول دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان 5 کبوتروں میں سے جو پہلا کبوتر تھا، اس کی جو میں نے حمد سنی، اس کا جو میں نے ذکر سنا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے کے خزانے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے کے خزانے ہیں، اور وہ اپنے اندازے کے مطابق ہی نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا کبوتر، پھر میں نے اس کی حمد سنی، اس کا میں نے ذکر سنا، تو دوسرا کبوتر کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اسے اس کی شان کے لائق ہدایت بخشی۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر میں نے تیسرے کبوتر کی حمد سنی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی مخلوق کے ہاں حجت کے طور پر مابعوث فرمایا اور ان سب پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت بخشی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے چوتھے کبوتر کی ذکر و حمد سنی، تو وہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی ہر شے باطل ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 5ویں کبوتر کی میں نے حمد سنی، وہ کیا ذکر کر رہا تھا کہ اے غفلت والو اٹھو اپنے رب کریم کی طرف، وہ تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اس میں آپ کو دوبارہ سے اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پہلا جو کبوتر تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تمام کائنات کے خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اندازے کے مطابق ہی نازل فرماتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا خزانہ، چاہے وہ معرفت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے ہر رنگ کا جو خزانہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ اور پھر ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا اور اس کی شان کے مطابق ہی اس کو ہدایت بخشی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مابعوث فرمایا اور ان تمام پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت بخشی۔ دنیا کی ہر چیز ہی باطل ہے، ہر چیز ہی جھوٹ ہے، صرف وہی حق ہے، وہی سچ ہے جو اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے حبیب کے لیے ہے۔ تو اے غفلت والو اٹھو اپنے رب کی طرف بڑھو، وہی تمہیں بہت کچھ عطا بھی کرے گا اور تمہارے تمام گناہ بخشنے پہ وہ قادر ہے۔ جب یہ تمام حمد و ثنا سنی شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ زاروں قطار روئے، آپ کا دل پسیج گیا، جذبہ الہیہ ملا اور اتنا روئے اللہ کی قرب و معرفت میں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے اس بے ہوشی کے بعد ہوش آیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، تو میرے دل میں سے دنیا کے تمام خیالات محو ہو چکے تھے اور کوئی بھی میرے دل میں دنیا کی خواہش مجھے نظر نہیں آئی۔ اس وقت میرا دل تمام خواہشات سے پاک تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ضرور میں انشاءاللہ صبح کسی شیخ کامل کے پاس جا کر
کامل توبہ کروں گا اس کے ہاتھ کے اوپر، اور پھر اس کی تعلیمات کے مطابق ہی میں اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ اب اس میں ایک بڑا خوبصورت سبق ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ کیا آخر اس میں کیا سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا جو نہایت پروقار اور پرہیبت تھے، بہت خوبصورت وجاہت اور ہیبت کے مالک تھے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی شخص مجھے یہ چیز بتائے کہ یہ بزرگ کون ہے آخر۔ تو ان بزرگوں نے میرے اس خیال کو بھانپا اور مجھے یہ فرمایا کہ میں خضر ہوں، اور میں اس وقت حضور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا تھا۔ تو اس وقت جو کہ تمام عارفین کے سردار ہیں، ان کے سلطان ہیں، ان کے امام ہیں، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے ابو عباس، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو فرمایا کہ اے خضر، کہ ایک بندہ جس کو ابھی جذبہ الہیہ نصیب ہوا ہے اور اسے آسمان سے جواب ملا ہے کہ مرحبا اے میرا بندہ، کہ جب آپ وہ روئے نا، جب آپ نے وہ پرندوں کی طرف سے وہ صدا سنی، پرندوں کا وہ ذکر سنا، اور ذکر سننے کے بعد آپ نے وہ توبہ کی، روئے اللہ کے ہاں، تو اس وقت اللہ کی طرف سے بھی آپ کو ایک آواز دی گئی کہ اے میرے بندے، مرحبا اے میرے بندے، بہت خوبصورت۔ اور سیدنا غوث پاک نے یہ چیز سنی، کیونکہ آپ بھی اللہ کے عارفین میں سے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اب یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کسی شیخ کامل کی جا کر صحبت اختیار کرے گا اور اس کی بیت کے اندر اپنے معاملات کو لے کر چلے گا۔ شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واقعہ بتا کر مجھے فرمایا کہ بغداد چل کر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت فرما لیجئے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیجئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے آپ کو بغداد میں پایا، اور جب میں بغداد میں، تو پھر میں حضرت خضر علیہ السلام کی اس نصیحت کے مطابق سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، اور وہاں جب میں پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ مرحبا اس بندہ خدا کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے اپنا قرب اور اسے کثیر خیر سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو کہ میں نے آپ کے گوشگوار کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کامل اور خوبصورت بزرگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پرندوں کے ذکر کے ذریعے سے ان کو توبہ کی طرف راغب کیا، اور پھر جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے معاملات میں آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک شیخ کامل کی صحبت کو اختیار کیا۔ تو بالکل آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگوں کو جذبہ الہیہ ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں، اب جس طریقے سے ان بزرگوں کا فرمایا گیا تو ان کو تو پرندوں کے ذریعے سے یہ معاملات کھلے، اور ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ معاملات اللہ کے خاص الخاص ہیں، جو کہ ہر ایک پر نہیں کھولے جاتے، لیکن عام انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دور کے مطابق جذبہ الہیہ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کو گناہوں کی زندگی گزارتے ایک دم سے اللہ کے ہاں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بے پناہ اللہ کی طرف کشش ہوتی ہے ایک دم سے، اور تمام گناہوں کو چھوڑ کر وہ ایک دم سے اللہ کی راہ پر آ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں آ کر ایک غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت نہیں اختیار کرتے۔ دیکھیں، آپ جب تک کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جڑیں گے نہیں، اور اس کے ساتھ جڑنے کی مقصدیت یہی ہوگی کہ وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف راغب کرے گا، اور آپ ایک جماعت میں جڑ جائیں گے، اور آپ اس جذبہ الہیہ کو پھر محفوظ کر لیں گے، اور آپ کا وہ جذبہ الہیہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو جذبہ ملا، جو اللہ کی طرف بڑھنے میں آپ کو مدد دیتا ہے، آپ کا وہ جذبہ پھر رائیگاں نہیں جائے گا، اور وہ جذبہ بڑھتا جائے گا، اور آپ پھر استقامت سے اللہ کی راہ پہ چلیں گے۔
بہت سارے لوگوں کو کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے بہا لوگوں کو جذبہ الہیہ دیتا ہے، اپنا ایک جذبہ دیتا ہے، وہ توبہ بھی کرتے ہیں، معاملات اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی رہنما نہیں ہوتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، تو نفس و شیطان وہ جو نور اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس تمام خوبصورت واقعے سے جو چیز ہم نے سیکھی کہ اگر ہمیں کہیں سے بھی کسی طریقے سے بھی اللہ کے ہاں توبہ کی توفیق عنایت ہو گئی ہے، ہمیں وہ جذبہ ملا، ہمیں وہ آنسو ملے، ہمیں اللہ کی طرف رغبت مل گئی، اب جو اصل کام ہے وہ کسی ایک جماعت میں جڑیں، کسی ایک ایسے شخص سے جڑیں جہاں سے آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات ملیں۔ یہ نہیں کہ بس جڑ جائیں اور پھر ختم، نہیں، ایسی جگہ جڑیں جہاں رابطہ ہو، ان کی طرف سے کچھ ملے آپ کو، آپ کی طرف سے بھی کچھ ان کی طرف پہنچے، تو ایک آپس میں مل کر ایک کلیبوریٹو قسم کا انوائرمنٹ ہو، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک سفر طے کر رہے ہوں، تو ایسی جگہ جڑ کر اپنے سفر کو اللہ کی طرف بڑھائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جذبہ الہیہ کے جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو اس کو اچکنے کی پوری طاق میں بیٹھے ہیں، وہ ضرور آپ کا وہ نور لے جائیں گے۔ وہ نفس و شیطان ہیں، وہ آپ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ہر طریقے سے آپ کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نور کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا کسی اللہ والوں کی صحبت میں جڑیں اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آج ہم نے یہ جو ذکر الہی اور اچھے معاملات کے متعلق یہ جو باتیں سنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ہمیں کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔